بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے ان آیات میں کہ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کیا، اور جس پر منافقین اور منکرین کا اعتراض تھا، اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ تو اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دل میں طرح طرح کے اوہام اور شبہات، اس کو رفع کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اعتراض دفع کیا، اور اب شکوک و شبہات کو دفع کرنے کے لیے علاج بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، ان فضول مباحث میں اور طعن و تشنیع والی باتوں میں مت پڑو، بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور کارآمد عمل جو اللہ کی یاد کا عمل ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر الہی ایک بہت ہی مفید عمل ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی الجھنیں اور شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو، ذکرا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ بہت زیادہ یاد کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر حالت میں یاد کرو اور ہر وقت یاد کرو۔ ذکر کی کثرت تو یہ ہے کہ وہ ذکر ہر وقت ہو اور ہر حال میں ہو، تو ذکر کثیر ہو گیا۔ ذکر کا مطلب تو ہے یاد کرنا، اور ذکر الہی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اللہ کو بھلا دے؟ وہ کون سا وقت ہے جس میں اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اللہ کو بھلا دے اور چھوڑ دے؟ ذکر کی جتنی شدید حاجت ہے اسی کی مناسبت سے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور صرف اس آیت میں نہیں بلکہ بہت ساری قرآنی آیات میں ذکر کثیر کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور امام مجاہد سے اس کی تشریح یہی مروی ہے کہ ذکر کثیر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو بھلایا نہ جائے، اس لیے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کو بھلایا جائے گا تو وہ الٹا وبال بنے گا۔ تو کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو ذکر الہی سے آراستہ کرنے کے نتیجے میں وہ عمل فائدہ مند اور مفید ہوگا۔ چونکہ ذکر کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو، اور یہ بھی ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، اور یہ بھی ہے کہ ہر عمل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والا عمل وہ بھی اللہ کی یاد کا عمل ہے، جس کو ذکر بالعمل یا ذکر عملی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کثیر یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی کرو۔ کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے اور اس وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کرتا ہے، اللہ کے ثواب کی امید رکھ کر وہ عمل کرتا ہے، اور وہ احکام الہی کو بجا لاتا ہے اور اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو یہ ذکر ہے۔ اس کو گویا اس معاملے میں اللہ یاد ہے، تو پھر کوئی بھی عمل ذکر سے خالی تو نہ ہوا۔ ہاں، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری ہو، اور اس میں بھی کثرت ہو، اور وہ بھی اتنا زیادہ کیا جائے کہ زبانی ذکر اور ذکر لسانی سے انسان کی زبان تر ہو، تو اس کی بھی فضیلت وارد ہے۔ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام تو بہت سارے ہیں، ایک ایسا حکم عنایت فرمائیے کہ میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ مسلسل انسان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو۔ تو یہ ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے فرائض اپنے بندوں پر عائد کیے ہیں، اور اس کے لیے ایک حدود متعین کیے ہیں کہ یہ عمل فلاں وقت کرو، اتنا کرو، اتنی مقدار میں کرو، لیکن ذکر کا عمل وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں، بر و بحر میں کر سکتے ہیں، آپ صحت میں، بیماری میں، آپ حضر میں، سفر میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اور بھی بہت سارے مروی اذکار ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کہ کچھ مخصوص مقامات پر اس کا پڑھنا مروی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو عمومی طور پر آپ ان کلمات کی کثرت رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب ذکراً کثیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس اللہ کی صبح اور شام۔ تسبیح، ذکر کے بعد تسبیح کا ذکر ہے، تسبیح بھی تو ذکر ہے، یہ بھی اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں شامل تھا۔ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، پہلے عام ذکر کیا اللہ کا ذکر کرو، اب خاص ذکر کیا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ۔ تسبیح جو ہے وہ ایک خاص ذکر ہے۔ وہ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ہے۔
تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، عجز اور لاچاری سے پاک ہے۔ تو تسبیح کا لفظ خاص طور پر ذکر کرنے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام اور جس کام کا حکم دیا ہو اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں، اس لیے کہ اللہ ہر نقصان سے پاک ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے حضرت زینب کے نکاح کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ وہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو عمومی ذکر جو کہ ذکر نافع ہے اور فائدہ مند چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر بھی غور کرو، صبح اور شام، یعنی ہر وقت۔ صبح شام کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ عمل کرو، ہر وقت اس پر غور کرو کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا علم بڑا، اللہ کی قدرت بڑی، اللہ نے جو حکم دیا اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے ایک عمل کے اندر رغبت پیدا ہوگی اور اس پر سے اعتراضات رفع دفع ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ سورۃ الروم میں گزرا ہے۔ یہاں بکرۃ و اصیلا ہے، ایک تعلق اس ماقبل سے یہ بھی ہے کہ ذکراً کثیرا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، حالت کو عام کر دیا۔ اور وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہر وقت تسبیح بیان کرو، صبح شام ہر وقت، اوقات کو عام کر دیا، حالات کو بھی عام رکھا اور اوقات کو بھی عام رکھا۔ تو اس کو کہتے ہیں ذکر کرو عام حالات میں، ہر حالت میں، اور ذکر کرو اور تسبیح کرو ہر وقت اور تمام اوقات۔ تو یہ عموم اوقات ہے، عموم احوال کے بعد۔ بعض علماء سے، سلف سے بھی مروی ہے کہ تسبیح کا مطلب نماز بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک جز ذکر ہوتا ہے، کل مراد ہوتا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، تو وسبحوہ، اور اسی طرح فسبحان اللہ حین تمسون والی آیت میں بھی گزرا ہے۔ تو تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو، صبح شام نماز پڑھو، صبح شام نماز پڑھو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ کے فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ ایمان والوں پر ہے رحم کرنے والا۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ کا رحمت بھیجنا اور فرشتوں کے رحمت بھیجنے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو خیر پہنچاتا ہے،
اور ان پر رحمت فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو کار خیر کی توفیق دیتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اپنے مومنین بندوں کی تعریف کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاۃ ہے۔ لفظ صلاۃ جو ہے اس کی جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اور اللہ کی نسبت سے صلاۃ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نزول، نزول رحمت، اور شان بیان کرنا اور شان بلند کرنا اور ثنا اور تعریف کرنا۔ تو اللہ تم پر یصلی علیکم، تم پر صلاۃ پڑھتا ہے یا صلاۃ کہتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ اور اللہ کی رحمت بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ فرشتوں کی جماعت میں اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، یہ صلاۃ ہے۔ اور فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور استغفار طلب کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم المومن کی آیت 7 میں ہے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے اس پر مقرر کیا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے ایمان والوں کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کے صلاۃ میں تو فرق ہے۔ تو یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ اس کا ایک عمومی معنی مراد لیا جائے گا، شان بلند کرنا، اور وہ شان بلند کرنا پھر اللہ کی نسبت سے تو یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ بطریق عموم مجاز ہے، ایک لفظ سے دو معنی مراد، اس اعتبار سے کہ یہ ایک لفظ میں ایسا معنی مراد ہے کہ جو معنی دونوں مفہوموں کو شامل ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، یہ یصلی کا جو فاعل ہے یہ اس پر عطف ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی ان دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والے ظلمات سے نکلتے ہیں اور نور کی طرف آتے ہیں، وہ کفر اور شرک سے متنفر ہوتے ہیں اور ایمان اور توحید پر، اسلام اور توحید پر قائم ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں سے منافقانہ شبہات اور اعتراضات اور طعن و تشنیع کی ظلمتیں دور ہوتی ہیں، اور دل میں ایک نور اور یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں کو۔ اور اسی طرح وہ جہالت اور جہالت والی باتیں، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہٹاتا ہے، اور فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ نور کی طرف آتے اور بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں پر خاص رحم فرماتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ خاص رحم اللہ کا اس دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں ایمان والوں پر خاص رحم یہی ہے کہ انہیں ایمان کی توفیق ملی۔ یہ بالمؤمنین جو ایمان ہے، یہ ایمان سبب رحمت ہے۔ کوئی شخص نیک راستے پہ چل پڑا ہے اور اس کے دل میں ایمان کا نور ہے اور وہ اچھائی کے اوپر قائم دائم ہے، تو یہ اس پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔
اور آخرت میں جنت نصیب ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے اور رحمت خاصہ ہے، وہاں سرخرو ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اس آیت کا ماقبل کی آیت سے کیا تعلق ہے؟ اے ایمان والو، ذکر کرو، تسبیح کرو صبح شام۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ان دو باتوں کا جو تعلق ہے وہ دو تین طرح ہے۔ ایک یہ کہ یہ ذکر کا نتیجہ ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا اور تمہاری ظلمتیں ختم ہوگی اور نور پیدا ہوگا۔ تو یہ گویا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، ذکر کا نتیجہ۔ تم اس لیے ذکر کثیر کرو کہ تم پر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں رحمتیں فرمائے گا۔ اور یا یوں کہیں کہ یہ ذکر کے لیے ایک سبب ہے۔ ذکر کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تو جو تم پر رحمت کرتا ہے اور تمہیں یاد کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا تہییج الی الذکر انہ سبحانہ یذکرکم فاذکروہ انتم، یہ ترغیب دلانا ہے ذکر کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرو۔ پھر یہ جو جملہ ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، ایمان والوں کو اس جملے کے اندر بہت بڑی بات بتائی گئی ہے اور ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ظلمتوں سے، بد اخلاقیوں سے نکل کر اور گناہوں سے، فسق و فجور سے، کفر و شرک سے نکل کر اس نبی کے ذریعے اور واسطے نور کی طرف آئے ہو۔ یہ تمہارا ایک طرح امتیاز بن چکا ہے، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو تم پر ہو چکی ہے۔ اب اگر تم اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، نبی کی قدر کرنا اور ان کی مطلق اطاعت کرنا، اس سے تم منہ موڑو گے تو یہ اللہ کے اس فضل و احسان سے تم انحراف کرو گے۔ تمہیں ان منافقین کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تم پر اتنی بڑی رحمت کی اور ایک بہت بڑا فضل کیا کہ تم اس جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی لاج رکھو اور نبی کی مطلق اطاعت کرو اور منافقین کی اور منکرین کی اور مشرکین کی باتوں میں اور غلط سلط اعتراضات میں مت آؤ۔ تو یہ تو تمہارا کمال ہے، ورنہ تو یہ کمال چھن جائے گا، یہ رحمتیں چھن جائے گی اور تم بھی ان ظلمتوں میں واپس چلے جاؤ گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ خاص رحمت ہے اللہ کی۔ یہاں ابن کثیر نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک بچہ تھا اور وہ بچے کو وہ گود میں لیتی ہے اور انہیں دودھ پلاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترون هذه تلقي ولدها في النار،
کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. تحیتہم ان کا استقبال اور ان کی دعا ایمان والوں کی، یوم یلقونہ اس دن جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، سلام سلامتی ہے، سلام ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک بہت ہی عزت مند اجر تیار کیا ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت تھی کہ اللہ نے اندھیروں سے نکال دیا، تو اب ایمان والوں کے لیے اخروی بشارت اور خوشخبری بھی ہے. تحیہ کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا. حیاک اللہ جیسے کہتے تھے اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ تحیہ پھر عمومی طور پر دعا اور استقبال اور ایک مبارکی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو تحیتہم ایمان والوں کا تحیہ، ایمان والوں کا جو استقبال ہوگا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، یلقونہ اللہ سے ملیں گے، وہ استقبال کیا ہوگا؟ سلام. یہ سلام استقبال ایمان والوں کا ہوگا. سلام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. سلام کس کی طرف سے؟ فرشتوں کی طرف سے. سلام کس کی طرف سے؟ مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا. یہ تینوں مطلب ہے سلام کے، اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ ذکر ہے. سلام قولا من رب الرحیم. اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، سورۃ رعد میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، سورۃ یونس میں بھی ہے. تو تحیہ ان کا سلام ہوگا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود رب العالمین انہیں سلام کر رہا ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وہ سلام ہے اور امن ہے اور سلامتی ہے. اور اللہ تو خود سلام ہے اور جنت دار السلام ہے. یوم یلقونہ میں ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ جس دن وہ ملک الموت سے ملیں گے. مفہوماً یہ کہ یعنی جس دن وہ مریں گے اور ملک الموت سے ملیں گے. اس لیے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملک الموت ایمان والوں سے جب آ کر ملتا ہے تو ان کو سلام کرتا ہے. تو ایمان والوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ پھر اس عالم سے بھی جب جائیں گے تو یہاں سے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے، وہ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے اور ان کی روح قبض ہوگی تو بھی ان کو سلام کیا جائے گا. اور پھر ان کے لیے جنت میں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا اجر تیار کیا ہے اللہ نے. وہ اجرن کریمہ ہے، کریم کرم والا ہے، عزت والا ہے اور مفید بھی ہے. وہ قسم قسم کے مآکل اور ملابس اور مشارب اور قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پہننے کی، یہ سب اجرن کریمہ ہے، ثواب ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایمان والوں سے خطاب کرنے کے بعد اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا
اور اس خطاب میں مقصد کیا ہے وہ واضح ہے کہ ایمان والوں کو کہا اللہ کو یاد کرو، اور اب نبی سے خطاب کیا کہ اے نبی کفار کی ان باتوں اور ان طعن و تشنیع پر پریشان مت ہو، آپ کا تو مقام اتنا عالی شان ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی ہیں، اور آپ سراجا منیرا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 یا 6 نام ہیں، اگر سراج اور منیر کو الگ الگ حساب کریں۔ پہلا نام شاہد، دوسرا مبشر، تیسرا نذیر، چوتھا داعی اور 5واں سراج، چھٹا منیرہ یا سراج و منیرہ کو ایک کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انا محمد وانا احمد وانا الحاشر اور وانا العاقب۔ آپ نے اپنے اور بھی بہت سارے نام گنوائے ہیں، اور علماء نے اس پر مستقل تصنیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام کتاب الشفا میں قاضی ایاز نے اور ابن عربی نے، اور علاوہ اس کے بھی کئی علماء نے، بعض نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 108 نام ہیں، کسی نے 67 گنے ہیں، کسی نے کم زیادہ۔ تو کثرت اسماء دلیل ہے اس پر کہ آپ کی صفات بہت زیادہ ہے۔ آپ کے بہت سارے ناموں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس میں بہت ساری صفات عالی شان موجود ہیں۔ ان میں سے یہ کچھ صفات یہاں ہیں۔ اسی طرح وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسماء کے حوالے سے بھی یہ اشارہ کر دیا ہے۔ یا ایھا النبی، یہ عظمت والا خطاب ہے۔ ہم نے اس سورت کے سب سے پہلے ابتدا میں یا ایھا النبی پر تحقیق پیش کی تھی، اے پیغمبر۔ اور یہ ایمان والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ ان کے تو بہت بڑی بڑی صفات ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا۔ شاہد شہادت سے ہے، آپ گواہ ہیں۔ آپ گواہ ہیں کا کیا مطلب ہے؟ آپ آئے ہیں لوگوں کے پاس اور آپ کے پاس سچ ہے، اور اس سچ کی آپ گواہی دے رہے ہیں۔ لوگ غلط راستے پر تھے، گمراہیاں تھیں، آپ نے ان ظلمتوں میں حق کی گواہی کو بلند کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ لوگ اللہ کی توحید کے منکر تھے، لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے، لوگ جنت کو نہیں مانتے تھے، لوگ جہنم کو نہیں مانتے تھے، اس سے نہیں ڈرتے تھے، لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ایک پورا عالم ہے، قیامت آنے والی ہے، اس سے آپ نے لوگوں کو خبردار کیا اور اس صدق اور صداقت کے علم کو بلند کیا اور گواہی دی اپنے قول سے کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، یہ سب حق ہے۔ یہ آپ کی شہادت قولی ہے۔ لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر آپ اپنی اس شہادت حق پر قائم رہے اور پھر اپنے عمل سے سچائی کو دکھایا۔ اپنی سیرت اور اسوہ حسنہ میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اپنی سیاست میں، اپنے اخلاقیات میں ایک پورا نمونہ دیا اور عملی گواہی دے دی۔ اس کو شہادت عملی کہا جاتا ہے۔
یہ دنیا کے اندر آپ کی شہادت ہے، آپ کی گواہی ہے، آپ کا قولاً اور عملاً حق اور سچائی کے علم کو بلند کرنا ہے۔ تو جب آپ شاہد ہیں تو لوگوں کے طعن و تشنیع کی آپ پرواہ مت کریں، جیسے کہ آپ اپنے اس حق اور شہادت حق کے فریضے پر قائم دائم ہیں۔ تو اے نبی آپ تو شاہد ہیں، آپ تو سچ کہیں گے، آپ تو سچ بولیں گے، آپ تو سچ کریں گے، تو جو آپ نے حکم دینا ہے سچ کا وہ آپ دیں، جو آپ نے کرنا ہے سچ کا وہ آپ کریں۔ اس کے راستے میں طعن و تشنیع اور رسوم باطلہ آڑے نہیں آنے چاہیے۔ آپ شاہد ہیں۔ جس سیاق سباق میں اس آیت کو رکھا گیا ہے اس میں آپ کا مقام شاہد بیان کرنے میں یہ مقصد ہے کہ آپ تو حق کی گواہی دینے آئے ہیں، لہٰذا آپ حق پیش کریں اور حق پر عمل کریں۔ یہ ہے شاہد اور شہادت دنیا میں۔ اور ایک شہادت ہے جس کو کہتے ہیں شہادت اخرویہ، شہادت دنیاویہ تو دنیا میں گواہی ہے۔ شہادت اخرویہ یہ ہے کہ آپ آخرت میں بھی جا کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور حدیث صحیح میں وہ بات ثابت بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا آپ نے اپنے امت کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ امت کے لوگ کہیں گے ہمیں تو پیغام نہیں ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ کے گواہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتین ہیں۔ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں حضرت نوح نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ حضرت نوح کی امت کہیں گی کہ یہ اس وقت یہ امت کے لوگ تھے کہاں جو ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ تمہارے پاس کیا ثبوت، کیا دلیل ہے؟ یہ امت کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت نوح نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے اس امت کو تیرا یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ شہادت اخرویہ ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو یہاں شاہد کہنے میں کیا مطلب ہے کہ نبی آپ کا تو مقام عالی شان یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ یہی گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو جو اللہ نے حکم دیا اس پر آپ عمل کریں، لہٰذا آپ نے اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس رسم باطل کو رد کرنے کے لیے زینب سے نکاح کرے، آپ نے نکاح کیا، یہ تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انا ارسلناک شاہداً، آپ شاہد ہیں۔ اس شاہد کے لفظ کا اس مضمون سے بھی بڑا تعلق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم پوزیشن بیان کی گئی ہے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام وہ شہادت کا مقام ہے۔ وہ دنیا میں بھی شہادت ہے، وہ اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور وہ آخرت میں بھی شہادت ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ آپ
نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں اور انجام بد سے ڈرانے والے ہیں۔ دونوں الفاظ میں، مبشر میں، نذیر میں، رول معنی میں ہے، مبالغہ ہے۔ مبشرن کے ساتھ تو منذرن ہو سکتا تھا، لیکن نذیرہ رکھا ہے اور مبشر رکھا ہے، اور بشارت کو پہلے رکھا ہے کہ اللہ کی رحمت مقدم ہے۔ یہ شاہدن و مبشرن و نذیرہ کو اسی مفہوم میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ اس لفظ سے بعض لوگ ایک اور ہی معنی مراد لیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں جو کہ اس سیاق سباق میں مناسب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گواہ ہیں، یعنی آپ امت کے اعمال پر گواہی دیں گے، اور امت کے اعمال پر آپ گواہی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ امت کے اعمال پر خبردار ہوں اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو شاہدن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ حاضر اور ناظر ہوئے۔ یہ شاہدن کے لفظ سے بیان کیا ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے، اور اس سے استدلال کون سا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے اعمال پر گواہی تو خود ان کی زبان پر مہر لگائی جائے گی، ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وہ زمین گواہی دے گی، وہ فرشتے گواہی دیں گے، کرامن کاتبین نے لکھا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو تو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ قرآن مجید میں نبیوں کی جو پوزیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کا قیامت تک تمام افراد کے اعمال کا مشاہدہ کرتے رہیں اور اس مشاہدے کی بنیاد پر پھر لوگوں کے اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، یہ معنی مراد نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کو امتیوں کے اعلیٰ مقامات کی اور بعض امتیوں کے اعلیٰ احوال سے خبردار رکھتے ہیں تو یہ درست ہے اور یہ بعید نہیں ہے، اور میری امت کے اعمال کو مجھ پر پیش کیا گیا اور میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا اور اسی طرح بے شمار عالم غیب کے امور کا مشاہدہ کرایا، وہ اپنی جگہ درست ہے اور صحیح ہے۔ تو اس معنی میں شاہدن آپ امت کے بعض لوگوں کے بعض اعمال پر مشاہدہ کرنے والے ہیں، یہ مطلب شاہدن کا وہ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ کہہ دینا کہ تمام اعمال امت پر آپ گواہ ہیں، لہٰذا اعمال کے امت کے سب آپ دیکھ رہے ہیں اور سب سے خبردار ہیں تو آپ حاضر ناظر ہیں، تو یہ نتیجے پر نتیجے قائم کرنا درست نہیں ہے۔ حدیث صحیح میں تو یہ ہے کہ حوض کوثر پر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ روک دیے جائیں گے اور جہنم کی طرف جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی اور میری امتی تھے، تو کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی بدعات کی اور کیا کچھ کیا۔ تو اگر آپ ہر ایک سے خبردار ہیں اور ان کے اعمال پر علم رکھتے ہیں تو پھر اس وقت آپ نے یہ کیوں کہا؟ پھر اس میں بھی قسم قسم کی تعویلیں کرنے کی کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام عالی شان ہے جو آپ کو عطا کیا ہے۔ شاہدن، ابن کثیر اٹھائیں، شاہدن کے ترجمے میں لکھا ہے شاہدن للہ بالوحدانیت، شاہدن للہ بالوحدانیت، یعنی وہ گواہی دینے والا ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا گواہ بنیں۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،
یہ دو اصل میں دعوت کے اور شہادت کے طریقے ہیں، شاہدن داعین مبشرن نذیرن، یہ سب مطلب قریب قریب ہی ہیں۔ آپ حق کی گواہی دے رہے ہیں، اس گواہی دینے کے طریقے میں یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ بلانے کا انداز بھی آپ کا یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کی طرف آؤ، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اس میں یہ فائدہ ملے گا، اور یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ تباہی ہے، آپ اس سے ڈرا رہے ہیں کہ اس میں نتیجہ جہنم۔ تو دعوت کے اور شہادت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے خوشخبری دینا اور دوسرا طریقہ ہے ڈرانا، فضائل بیان کرنا اور وعیدیں بیان کرنا، وعد اور وعید اور فضائل، اور ساتھ میں جہنم سے ڈرانا، انجام بد سے ڈرانا، یہ سب مبشروں و نذیرہ، یہ دونوں دعوت کے طریقے، یہ دعوت کے دونوں طریقے اپنانے چاہیے۔ وداعیا الی اللہ، اس لیے اس کے متصل فرمایا، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے بلانے والا اللہ کی طرف، داعی ہیں آپ اللہ کی طرف، آپ چاہتے ہیں لوگوں کا تعلق اللہ سے بنے، الی اللہ، الی توحید اللہ، الی عبادت اللہ، الی دین اللہ، الی کتاب اللہ، یہ سب مراد ہے، بلانے والے اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے دعوت دینے والا اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِهِ کا قید یہاں بالخصوص کیوں لگا ہے؟ دو وجوہات۔ ایک وجہ یہ کہ بِإِذْنِهِ کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے حکم سے، یعنی آپ اللہ کی طرف جو لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ آپ اپنے نفس کی طرف سے اور اپنی خواہش سے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو یہ مقام اور رتبہ دیا ہے اور یہ کام سونپا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو آپ کی دعوت از خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی پوزیشن نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر داعی ہیں، داعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ۔ اگرچہ یہ انا ارسلناک کے لفظ سے یہ بات واضح بھی تھی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعی، تو پھر بِإِذْنِهِ کی قید کا تو کوئی اضافی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا جو مطلب ہے وہ ارسلناک سے معلوم ہو رہا تھا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے داعی۔ لیکن بالخصوص بِإِذْنِهِ کا لفظ بڑھانے میں اس طرف اور اشارہ کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، لہٰذا آپ نے جو شہادت بھی دی اپنے قول سے یا جو بھی کیا اپنے عمل سے، وہ سب دلیل ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ سنت اور حدیث کی حجتیت پر بھی دلیل ہے، اور بالخصوص تاکید ہے کہ آپ نے جو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، جو کیا، جو شہادت قولی اور عملی پیش کی، وہ سب بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے تھا۔ اور ایک اور مطلب بِإِذْنِهِ کا یہ ہے، تفسیر زاد المسیر میں تو یہ معنی اس انداز میں فرمایا گیا ہے کہ بِإِذْنِهِ بِأَمْرِهِ لا أَنَّكَ فَعَلْتَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِكَ، اور روح المعانی میں ہے کہ بِإِذْنِهِ کا مطلب ہے کہ بِتَسْهِيلِهِ وَبِتَيْسِيرِهِ، اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہی آسانی فراہم کرنے کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ قید اس لیے لگائی کہ دعوت دینا اور لوگوں کو بلانا آسان کام نہیں ہے،
کہ مشکل کام ہے، صبر آزما کام ہے، لوگ برا بھلا کہیں گے، تان و تشنی کریں گے، لیکن اے نبی یہ اللہ کا اذن یعنی اللہ کی توفیق ہے، تیسیر ہے کہ اللہ نے آپ کو داعی بنایا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو بنایا ہے روشن چراغ، سراجا منیرا روشن چراغ۔ سراج جب منیرا یہ اصل میں ایک تشبیہ ہے، حقیقی معنوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ چراغ تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح چراغ سے روشنی ملتی ہے اسی طرح ہدایت کا منبع اور مرکز آپ ہی ہیں، آپ سے ہی روشنی ملے گی، آپ ایک روشن چراغ کی مانند ہیں جس سے لوگ اپنے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے شمسا منیرا نہیں کہا، علماء کہتے ہیں سورج سے لوگ اپنے لیے کوئی چراغ جلا نہیں سکتے، لیکن ایک چراغ روشن سے دوسرا چراغ جل سکتا ہے، تو لفظ شمس اگرچہ سورج کی روشنی زیادہ ہے، اور وجعل الشمس سراجا، اللہ نے سورج کو بھی سراج بنایا ہے کہ وہ بھی روشن ہے، لیکن اور وہ مطلب یہاں ہے بھی کہ آپ کی ہدایت اتنی واضح اور اتنی ظاہر اور اتنی عام ہے گویا کہ آفتاب، لیکن آفتاب کی جگہ سراج کا لفظ رکھ کر اشارہ یہ کر دیا کہ اس سے تمہیں روشنی حاصل کرنی ہے، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، اس نے تمہارے ارد گرد اور تمہارے ماحول کو روشن کر رکھا ہے، لہٰذا اس سے فائدہ لو، اور وہ ہر وقت تمہارے درمیان ہے۔ سورج تو چلو رات کو غائب ہو جائے گا تو تمہیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ سراج تمہارے درمیان ہر وقت موجود ہے، رات دن ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو، یہ وہ سراجم منیرا ایک تشبیہ کا انداز ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری والی آیت ہے کہ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل کیا۔ وہ بڑا فضل کیا ہے؟ سورۃ شورى میں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر، ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے لیے جنات کے باغیچے ہیں، اور وہ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فضل کبیر کی تشریح خود قرآن میں ہوئی ہے، تو ایمان والوں کو کہو اور ان کو خوشخبری سناؤ، یہ مبشرن کی تشریح ہو گئی۔ اب یہ مبشر جو ہے یہ کس پر عطف ہے؟ یہ گویا یوں انداز اختیار کیا گیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو مبشر اور داعی بنا کر بھیجا اور سراج بنا کر بھیجا، تو اب آپ ان لوگوں کو دعوت دیں اور ان کو خوشخبری دیں، اور ان کے احوال کی رعایت کے اعتبار سے ان کو کہہ دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ تو گویا کہ یوں ہے فدعوہم، جب آپ مبشر ہیں اور داعی ہیں اور سراج ہیں تو فدعوہم، بس ان کو دعوت دیجئے، وبشر المومنین، ان کو دعوت دیجئے اور خوشخبری دیجئے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور اطاعت نہ کیجیے، بات نہ مانے کافروں کی اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور ان کی اذیت رسانی کو چھوڑ دیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، وکیل۔
ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس دعوت سے اور اس نبی سے اور نبی کی بشارت سے اور سراج منیر سے مستفید لوگ تھے، اس کے مقابلے میں جو محروم لوگ ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں، آپ ان کی باتیں نہ مانیں یہ بطور مبالغہ کے کہا۔ آپ نے کافروں اور منافقین کی کوئی اطاعت تو نہیں کی، لیکن اس جملے میں کہ آپ ان کی وجہ سے دعوت کو مت چھوڑیں اور آپ صبر کریں، اس میں بطور مبالغہ کے یوں کہا گیا ہے کہ آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔ اور وہ جو اذیت دیتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں خاص طور پر، تو آپ ان کی پرواہ چھوڑ دیں۔ ودع اذاہم، ان کی اذیت چھوڑ دیں۔ اذاہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اضافت الی الفاعل، ان کا اذیت دینا آپ کو، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ دع اذاہم، یہ معنی نہیں ہے کہ ان کو اذیت دینا چھوڑ دیں، دا چھوڑ دیں، اذاہم ان کو اذیت دینا نہیں، ان کو اذیت دینا چھوڑ دیں معنی نہیں ہے، ان کا اذیت دینا چھوڑ دیں، ان کو اذیت دینا نہیں، ان کا اذیت دینا چھوڑ دیں۔ ایک ہوتا ہے اضافت الی الفاعل، ایک ہوتا ہے اضافت الی المفعول۔ یہ دع اذاہم، یہ اذاہم اضافت الی الفاعل ہے۔ دع چھوڑ دیں، اذاہم ان کا آپ کو اذیت دینا۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ آیات ہیں جن کا سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات میں ہم تشریح کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔